ہماری سوچ کو وسیع کرنے کا ایک بہت بڑا سورس ہمارا سلیبس ہے جو ہمیں اسکول اور کالجز میں پڑھایا جاتا ہے۔ ان میں ان شخصیات کو پڑھایا جائے جنہیں پڑھ کے ہماری سوچ کے تالے کھلیں، ہماری سوچ وسیع ہو۔ بلکہ ہماری یہ تحریک کا حصہ ہے کہ پرائمری سے لے کے ماسٹرز لیول تک سیرت النبی اور حیات صحابہ کو پڑھایا جائے۔ سیرت النبی اور حیات صحابہ کو پڑھ کے جو سوچ ہمیں ملے گی وہ کہیں سے نہیں مل سکتی۔ پرائمری سے لے کے ماسٹرز لیول تک ہمارے سلیبس میں حیات صحابہ اور سیرت النبی ہے نہیں، اگر ہے بھی صحیح تو بہت مائنر سی، بہت معمولی سا اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ انٹرمیڈیٹ میں ایک مسٹر چپس کے نام سے ایک فضول اور بیکار ناول ہے، اسے نکال کے سیرت النبی کو یا عمر فاروق کی زندگی کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ اسی طرح گریجویشن میں ہیمنگ وے کو پڑھایا جا رہا ہے۔ ہیمنگ وے کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں یا گوگل پہ اس کی بایوگرافی کو سرچ کریں تو یہ وہ شخص ہے جس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے اپنے دماغ میں خود گولی مار کے خودکشی کی تھی۔ جو شخص اپنی زندگی کے انتشار کو قابو میں نہیں رکھ سکا اور خودکشی کر لی، اس طرح کے شخص کو ہمارے کورس میں، ہمارے سلیبس میں شامل کیا ہوا ہے اور ہمیں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے ناولز کو نکال کے عثمان غنی کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں سلیبس میں شامل کیا جاتا؟ مسٹر چپس اور ہیمنگ وے جیسے رائٹرز کو پڑھا کے پھر ہم کہیں کہ ہماری سوچ چینج ہو رہی ہے، ہماری سوچ کے تالے کھل رہے ہیں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنی قوم کے سوچ کے تالے کھولنا چاہتے ہیں، سوچ کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حیات صحابہ پڑھانی پڑے گی، ہمیں سیرت النبی پڑھانی پڑے گی۔ زمانہ طالب علمی میں عمر فاروق کی زندگی کو پڑھ کے بننے والا جج دیکھتے ہیں کہ اس کی عدالت سے انصاف کیسے نہیں ملتا۔ عمر فاروق کی زندگی کو پڑھ کے بننے والے افسر دیکھتے ہیں کس طرح کرپشن اور رشوت کا نظام چلاتے ہیں۔ عمر فاروق کی زندگی کو پڑھ کے بننے والے وزیر اور منسٹر وغیرہ کس طرح سودی نظام ملک میں چلنے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عثمان غنی کی زندگی کو پڑھنے والا کس طرح مجبور اور لاچار کی مدد نہیں کرتا۔ جس شخص نے اویس کرنی کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا وہ اپنے والدین کا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق کی زندگی کو پڑھنے والا سب سے بڑا عاشق رسول ہوگا۔ ابو بکر زندگی کا مطالعہ کر کے پھر نعرے لگا کے اپنا عشق نہیں دکھانا پڑے گا، پھر وہ سراپا عاشق رسول خود نظر آئے گا۔ جب ہماری قوم ان شخصیات کو پڑھے گی پھر ہمارے ملک کے فیصلے واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوں گے، ہماری اپنی قانون ساز اسمبلیوں میں ہوں گے۔ ہماری سوچ کو چھوٹا کرنے کا ایک بہت بڑا کردار میڈیا کا بھی ہے۔ اگر ہم ڈرامے اور فلمی ہیرو کو اپنے ہیروز مانیں گے تو ہماری سوچ چھوٹی اور محدود ہی ہوگی۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ فلمی ہیرو ہمارے ہیرو نہیں ہیں، علامہ اقبال ہمارے ہیرو ہیں، طارق بن زیاد ہمارے ہیرو ہیں، خالد بن ولید ہمارا ہیرو ہے۔ ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ والے صحابہ بلکہ سارے صحابہ اکرام ہمارے ہیرو ہیں۔ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو عبدالستار ایدھی ہمارے بہت بڑے ہیرو ہیں۔ ان ہیروز کو ٹی وی پہ ڈرامہ کی صورت میں یا کسی بھی ڈاکومنٹری کی صورت میں دکھایا جائے، ہماری قوم کو پتہ چلے کہ ہمارے اصل ہیرو یہ لوگ ہیں۔ اس میں فرداً کردار اپنے پیرنٹس کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ بھی آٹو باٹو والی کہانیوں کی بجائے ان شخصیات کی کہانیاں سنائیں جن کے میں نے ابھی نام لیے تھے۔ پھر ہماری قوم وہ قوم بنے گی جس کی سوچ علامہ اقبال نے رکھی تھی۔ پھر ہمیں قرضے لینے کے لیے IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ پھر ہمیں کشمیر مانگنے یا کشمیر کا مسئلہ حل کروانے بھی کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ پھر ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کے رشک نہیں کریں گے بلکہ عالمی دنیا ہمیں دیکھ کے رشک کرے گی، جس طرح تاریخ میں پہلے کرتی آئی ہے۔